آج میرا اس سیارے پر 14,890 دن ہے۔ پیدائش کے وقت سے اب تک میری لمبائی 176 سینٹی میٹر اور میرا وزن 84 کلو گرام ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں موجود عناصر کے لحاظ سے میری قیمت تقریباً $2,500 بنتی ہے۔ جی ہاں، اگر بحث کے دوران کوئی مجھ سے سوال کرے تمہاری قیمت کیا ہے تو میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ تقریباً $2,500۔ لیکن اگر میری قیمت کا تعین کیمیائی عناصر کے بجائے بلکہ میرے جسم میں موجود ایٹموں کی تعداد سے کیا جائے تو کیا ہوگا؟ میرے جسم میں 8.3 آکٹیلین ایٹم ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک آکٹیلین کا مطلب ہے 1000 بار ٹریلین۔ قابل مشاہدہ کائنات میں 100 آکٹیلین ستارے ہیں اور یہ احمد جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 8.3 آکٹیلین ایٹم موجود ہے۔ ان ایٹموں کے درمیان بہت خلابی ہے۔ اگر ہم کسی طرح ان کو اتنا نچوڑ سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو میں اتنا چھوٹا ہو جاؤں گا کہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ اتنا چھوٹا جتنا کہ خون میں موجود ایک بلڈ سیل جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ چلیے سیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ نقطہ ملکی وے کہکشاں میں موجود تمام ستارے ہیں۔ 0.1 ٹریلین ستارے، اس سے تقریباً 30 گنا زیادہ درخت دنیا میں ہیں۔ ہمارے اس سیارے پر 3 ٹریلین درخت ہے۔ میرے اندر موجود ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے، 29.3 ٹریلین۔ اگر میں کسی طرح ان کو ایک لائن میں لگا سکوں تو ان کی لمبائی تقریباً 2,34,090 کلومیٹر ہوگی۔ یعنی میرے جسم میں موجود ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد اتنی ہے کہ وہ زمین سے چاند تک کا تقریباً 63% راستہ کور کر سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میرے جسم کے بہت سے حصوں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے 1.5 کلو وزن کے جگر کے سیلز 43 بار تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ سیل 333 دن تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر سال مجھے نیا جگر ملتا ہے۔ میری جلد جو تمام اعضاء کو ڈھانپے ہوئے ہے 548 بار تبدیل ہو چکی ہے۔ جلد کے سیل چونکہ صرف 27 دن تک زندہ رہتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے تم بدل گئے ہو، تم وہ پرانے والے نہیں ہو، میں کہوں گا ہاں میں واقعی کئی بار تبدیل ہو چکا ہوں۔ لیکن کیا میں صرف یہی ہوں؟ بہت سارے نمبرز جنہیں میں بولنے کے چند سیکنڈز بعد بھول جاتا ہوں، ہم اور بھی بہت کچھ گن سکتے ہیں، لیکن اپنے طور پر وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا ہم واقعی اس طرح ان کی مقدار کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کچھ اس طرح لگتا ہے۔ ایک پروفیسر کا تصور کریں جو ایک کتاب لکھتا ہے جو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں بہت سے معنی اور بہت سے پیغامات ہیں جو وہ اپنے پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ آرٹ کا ایک شاندار نمونہ تخلیق کرتا ہے اور اپنی کتاب اپنے 2 شاگردوں کو ایک اسائنمنٹ کے ساتھ بطور تحفہ دیتا ہے۔ اسائنمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی اہمیت اور اس کے معنی پر کچھ لکھیں گے۔ وہ دونوں کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم غور سے پڑھتا ہے، وہ اس پر توجہ دیتا ہے کہ جملے کس مقصد کے لیے لکھے گئے ہیں، وہ کس قسم کی آرٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ پھر وہ ایک خوبصورت اسائنمنٹ لکھتا ہے جو مصنف کی صلاحیتوں، کتاب کی خوبصورتی اور اس کے مضامین کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اس سے توقع تھی۔ ہم دوسرے طالب علم سے بھی کچھ ایسے ہی توقع کریں گے، ہے نا؟ تاہم وہ بالکل مختلف کام کرتا ہے۔ وہ کتاب کے مضامین کے بجائے اس کی ظاہری خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے۔ جی ہاں، وہ غور کرتا ہے کہ الفاظ کا سائز کیا ہے، ہر جملے میں کتنے لفظ ہیں اور پنکچویشنز کتنی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی اسائنمنٹ اس طرح کی معلومات سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، صفحات کی تعداد اتنی زیادہ ہے، فونٹ کلر یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، جب اسائنمنٹ استاد کے حوالے کی جائیں گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے طالب علم کی تعریف کرے گا، دوسرے طالب علم کے اسائنمنٹ کے بارے میں سوچیں۔ آپ کی کتاب لکھنے کا مقصد کوئی پیغام دینا ہے، لیکن وہ سرے سے مضمون پر توجہ ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کے بجائے وہ کتاب کی ظاہری خصوصیات میں پھنس جاتا ہے۔ کیا یہ استاد کے ساتھ بہت ہی بے ادبی کا طرز عمل نہیں ہوگا؟ بالکل اس مثال کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں لاتعداد آرٹ ورک کی تخلیق کے ذریعے کچھ مضامین بیان کیے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے اور ہمیں اپنے نام اور صفات دکھاتا ہے۔ وہ مختلف قسم کے آرٹ ورک تخلیق کرتا ہے، وہ ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی تو ممکن ہے وہ ہمیں صرف تمام غذائی اجزاء پر مشتمل صرف آلو ہی عطا کرتا، تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے اس نے ہمیں ہزاروں پھل عطا کیے ہیں، سبزیاں، مختلف ذائقوں والی خوراک عطا کی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سخی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان لاتعداد خوبصورت ذائقوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارا
ہمارا خیال رکھتا ہے؟ اگر آپ ان کھانوں کو صرف سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں، صرف غذائی حقائق یا کیلوریز وغیرہ پر فوکس رکھیں اور اس پیغام پر توجہ نہ دیں جو ان نعمتوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اپنے خالق کو ناراض نہیں کر دیں گے؟ آئیے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بہت واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ دنیا میں پھیلے لاتعداد ذرات کو اکٹھا کر کے ہمیں بناتا ہے، ہمیں مختلف سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ یاد ہے ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ 8 آکٹیلین ایٹمز، خربوں سیلز ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہے ہیں۔ جسمانی اعضاء جو مستقل طور پر رینیو ہوتے رہتے ہیں، ڈی این اے وغیرہ، ان سب مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک منفرد شاہکار سامنے آتا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سب کام خود بخود یا محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا؟ انسان کو ایک قابل قدر عزت اور شرف عطا کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق یہ مختصر سی زندگی گزارے اور پھر ختم ہو جائے؟ بس صرف اس لیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ اور چاہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسان کو ایسی حیرت انگیز خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک گھر تعمیر کرتا ہے جو بہت شاندار ہے، اس میں بہت سے فن پارے اور عمدہ باریکیاں ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ ساری کوشش صرف ایک مہمان کے لیے کی ہوگی جو چند منٹ ٹھہرے گا اور پھر تعمیر کرنے والا اس گھر کو گرا دے گا؟ میرا مطلب یہ کہ بے شمار اخراجات کیے گئے ہیں اور بنی نوع انسان کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے اور یہ کہ انسان کی زندگی لامتناہی طور پر ایک ابدی عالم میں ایک ایسے طریقے سے جاری رہے گی جو اس ساری اہمیت کے مطابق ہے؟ میرا مطلب اگر ہم نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات اور بنی نوع انسان بالکل ایسے ہیں جیسے پچھلی مثال میں کتاب اس تمام خوبصورتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے معنی کا اظہار فرما رہا ہے اور ان تمام معانی کو سمجھنے کے لیے اس نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ جی ہاں، ہم قرآن کے ذریعے ان معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم کائنات کو دیکھنے کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ ایک آخری مثال، میں نے کہا میرا دل 1.5 بلین مرتبہ دھڑک چکا ہے۔ جب میں بسم اللہ کہتا ہوں اور ان حقائق کو اللہ کے نام سے دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مجھے اتنی بار دھڑکنے کے لیے دل کی ضرورت تھی، اور اگر یہی ایک کام میرے ذمہ لگا دیا جاتا تو میں نہ کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں یہ تب بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ جب میں اپنی بے شمار ضروریات کو دیکھتا ہوں جن کا خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ میری زندگی جاری رہے تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان گنت ضروریات کا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے۔ اس کا نظام بہت شاندار ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو میں کتاب کے الفاظ میں پھنس کر نہیں رہ جاتا بلکہ اس سے نکلنے والے معانی کو بھی سمجھتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس مقصد کو سمجھتا ہوں جس کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ہم اور بھی بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، مختصر یہ کہ بالکل اس مثال کی طرح ہمیں کائنات کے نام سے ایک کتاب دی گئی ہے اور اس فیصلے کا انتخاب بھی کہ ہم ان 2 طالب علموں میں سے کون سا بننا چاہتے ہیں ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا ہم ایسا شخص بنیں گے جو الفاظ تو پڑھے لیکن اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور معنی نہ سمجھ سکے، ایک ایسا شخص جو بالکل سطحی سوچ رکھتا ہو، یا ہم ایسے انسان بنیں گے جو کتاب اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کے معنی کو سمجھ سکے، ایک ایسا انسان جو اس کے وسیع مفہوم کو سمجھ سکے جو ان الفاظ سے نکلتا ہے؟